اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واذکرونی اذکرکم. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سے ذکر کے عنوان پر کچھ باتیں شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ میری مدد فرمائے، آمین. آج جو باتیں میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے. تو اس میں ہم پہلا پوائنٹ دیکھیں گے میننگ آف ذکر، یعنی ذکر کے معنی. پھر اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے آیت آن ذکر. پھر حدیث آن ذکر، ذکر کے احادیث. پھر اس کے بعد ٹائپس آف ذکر، ذکر کے قسم. پھر اس کے بعد جو ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ رہے گا وہ ہے ذکر قلبی. اس کے بعد کا جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹوری آن ذکر، واقعہ ایک ذکر کے اوپر. پھر اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ رہے گا ورچوز آف ذکر، یعنی ذکر کے کیا فائدے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ رہے گا وہ وائی ٹو ڈو ذکر، ذکر ہمیں کیوں کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے میننگ آف ذکر، ذکر کا کیا مطلب ہے. ذکر ایک عربک ورڈ ہے. اس کا ہمیں روٹ ورڈ کچھ اس طرح سے آتا ہے ذکر. تو میننگ آف ذکر ان اسلامک ٹرمینالوجی از ریممبرنس آف اللہ، یعنی مطلب کہ اللہ کو یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب آگے بڑھتے ہوئے ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے آیات آن ذکر. قرآن مجید میں ذکر کے بارے میں بہت جگہ آیا ہے، تو میں آپ کو اس میں سے کچھ چند آیتیں آپ کو بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی 41 سے 42 آیت میں یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. O you who have believed, remember Allah with much remembrance and exalt Him morning and afternoon. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، مطلب کہ ہر وقت ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے. صبح اور شام، ہر وقت اٹھے بیٹھے، ہر وقت ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی 205 آیت میں یہ فرماتا ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اے نبی، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، ذری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اسے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے کہ جو بھی ذکر نہیں کرتے وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ صبح و شام مجھے یاد کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. اب آگے بڑھتے ہوئے ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے حدیث آن ذکر. تو اس میں جو ہماری پہلی حدیث ہے وہ ہے shall I not inform you of the best of your action, the purest in the sight of your Lord, which raises your rank to the highest, which is better for you than spending gold and silver, better than meeting your enemy, so that you strike at their necks and they strike at yours. They replied, yes, indeed. And he said, it is remembrance of Allah. ترمذی. تو اس کے بعد جو ہمیں اگلی حدیث آتی ہے وہ ہے عبداللہ ابن بصر narrated that one of the Prophet's companions said, O Messenger of Allah, I am overwhelmed by the so many injunctions of Islam. So tell me something to which I may hold fast. تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ keep your tongue wet with the remembrance of Allah. ترمذی. عبداللہ ابن بصر سے روایت ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول السلام کے احکام و قوانین تو میرے لیے بہت ہے، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان پر ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کو ہر وقت ہمیں یاد کرنا چاہیے، ہر وقت ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو دوسری حدیث آتی ہے Abu Huraira reported that the messenger of Allah said, there are two statements that are light for the tongue to remember, heavy in the scales, and are dear to the merciful. That are Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Bukhari and Muslim. Kalimatane habibatane illa rahman, khafifatane alal lisan, sakhilatane fil mizan. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے اور شام کے وقت کے بھی ہمیں اذکار بتائے ہیں. تو اس سے یہ حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دو اذکار ہے وہ بہت چھوٹے ہیں مگر ہمارے آخرت کے دن ترازو پر بہت وزن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ صبح و شام یہ جو ذکر ہے یہ ہمیں ارادہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ترازو ہے آخرت کے دن وزن ہو. آگے بڑھتے ہوئے ٹائپس آف ذکر کے قسمیں. تو پہلا جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اذکار میں یہ سب سے بہتر اور افضل ترین ذکر ہے. لا الہ الا اللہ کو کہا گیا ہے. تو اس کے بعد ہے سبحان اللہ جس کا مطلب ہمیں آتا ہے گلوریفائڈ از گاڈ. پھر اس کے بعد ہمیں دوسرا جو ذکر آتا ہے الحمدللہ آل پریزز از ڈیو ٹو گاڈ. پھر اس کے بعد اللہ اکبر گاڈ از گریٹر. پھر اس کے بعد کا سبحان ربی العظیم و بحمدی گلوریفائڈ از مائی لارڈ دا گریٹ اینڈ بائی ہز پریز. پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے جو معنی آتے ہیں دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ یو گلوریفائڈ آر یو آئی ہیو انڈیڈ بین امانگ دا رانگ ڈورس. اس کے بعد کا جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم glory be to Allah and all praise is due to him. Glory be to Allah the great. پھر اس کے بعد کا جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
I praise to Allah above all attributes that do not suit His Majesty. All praise is for Allah. There is no deity worthy of worship besides Allah. Allah is the great. آگے بڑھتے ہوئے جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ذکر قلبی. ذکر قلبی which is also known as ذکر خفی اور سائلنٹ ذکر. ذکر قلبی کو ذکر خفی بھی کہا جاتا ہے. This way of ذکر focuses on remembering Allah in one's heart. اور یہ جو ذکر ہے یہ سائلنٹ ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے منہ سے نہیں بولتے, زبان سے نہیں بولتے, بلکہ ہم اسے دل میں ہی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اسے ہی ہم ذکر قلبی کہتے ہیں. تو ذکر قلبی is that ذکر which has nothing to do with the words by the mouth and as such cannot even be detected by کرامن کاتبین. یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کرامن کاتبین سے بھی نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے. جو وہ ان کا کام وہی ہے جو وہ ہم جو منہ سے بولتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں وہی لکھنا, مگر ذکر قلبی جو ہے ہم اسے دل میں کرتے ہیں تو وہ کرامن کاتبین نہیں سن سکتے, اس لیے وہ نہیں لکھتے. تو وہ سائلنٹ ذکر ہے. تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کے پورے ہر چیز پوائنٹس اور ہر کام جو کرے وہ لکھ لے. تو کرامن کاتبین کہیں گے کہ جی ہاں, ہم نے ہماری پوری ڈیوٹی پوری کری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, یہ دل میں بھی ذکر کرتا تھا, میرا یہ دل میں بھی ذکر کرتا تھا, جو اجر دوں گا. اور امام ابو یعلا narrates quoting سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ that the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said ذکر قلبی which cannot be discerned by کرامن کاتبین is 70 times superior to other types. تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 70 ٹائپس سپیریئر ہے دوسرے ذکر سے. آگے بڑھتے ہوئے میں اب ایک واقعہ بولوں گا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ واقعہ وہ ہے تسبیح فاطمہ کا. اس میں کیا ہوتا بولے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نریٹ دیٹ, انہوں بولتے کہ بی بی فاطمہ گھر کے ہر کام کرتے کرتے وہ بہت تھک جاتی ہے. تو وہ انہیں جا کے کہتے ہیں کہ تم اتنا کام کرتے ہو تو تم اپنے والد سے کیوں نہیں کہتے کہ ایک وہ ہمیں غلام کیوں نہیں دیتے. تو حضرت بی بی فاطمہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہتے کہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے ایک غلام چاہیے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر ایک چیز نہ بتاؤں جو اس سے بھی بہتر ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جی ہاں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو. تو یہ اس سے بھی بہتر ہے. اگر میں تمہیں غلام دینے سے بھی بہتر یہ ہے کہ تم تسبیح فاطمہ ہمیشہ رات میں سونے سے پہلے پڑھو. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں غلام سے بھی زیادہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے. تسبیح فاطمہ ہمیشہ رات میں سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ورچوز آف ذکر. ذکر کے کیا فائدے ہیں. ذکر make us closer to Allah. The more we will remember Allah, the more we will get closer to Allah. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. جتنا ہم زیادہ اللہ کو یاد کریں گے اتنا زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے جائیں گے. تو
ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور ہمیشہ ہم اللہ کا ذکر کریں، تو تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو۔ ذکر is medication for inner peace. It produces joy and happiness in heart and relieves the heart from worries. It is as much necessary for the heart as water for the fish. ذکر ہمارے اندرونی سکون کا علاج ہے، یہ ہمارے دل کے اندر خوشی اور مسرت پیدا کرتا ہے اور ہمارے دل کو پریشانی سے راحت دلاتا ہے۔ ذکر کی اہمیت دل کے لیے اتنی ہی اہم ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ ذکر purifies heart from worldly desires and indifferences. In Hadith, it is mentioned that our heart gets rest from desires which can be pure with zikr. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو دل رہتا ہے وہ ہمیشہ زنگ کھا جاتا ہے، تو ہمارے جو دنیاوی خواہشات کی وجہ سے مجھے یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، دنیا میں ہم کامیاب ہونا چاہیے، اس لیے ہمیں دل پر ہمارے زنگ چڑھتے جاتا ہے۔ تو ہم اگر اب اسے کیسا پیوریفائی کریں، تو اس کا سلیوشن یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ذکر کرے۔ ذکر کرنے سے جو ہمارا دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمارا جو دل رہتا ہے وہ پیوریفائی ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس میں ذکر کیپس اوے دا شیطان اینڈ ویکنیس ہز اسٹرینتھ۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر شیطان سے ہمیں دور رکھتا ہے۔ اگر ہم شیطان سے دور رہے مطلب ہم اچھے نیک کام کر سکتے ہیں، تو اس سے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر شیطان کی جو طاقت رہتی ہے اسے بھی ویک کر دیتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ذکر کرے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ذکر اسٹرینتھس دا ایمان اینڈ ریلیوز دا ہارٹ بائی ڈسپیلنگ آل فیئرس فرام ہارٹ۔ ذکر ایمان کو بڑھانے میں قوت دیتا ہے اور دلوں سے شکوک و شبہات کو نکالتا ہے۔ تو ہمارا جو بھی دل میں جو بھی ڈر رہتا ہے تو وہ ہم سے ذکر کرنے سے ہمارے دل میں جو فیئر پیدا ہو جاتا ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے وائی ٹو ڈو ذکر، ہمیں ذکر کیوں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اس کا ترجمہ یوں آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر سے ہمیں اطمینان نصیب ہوتا ہے اور ذکر سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اس میں جو دوسری آیت ہے علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، has not the time yet come for those who believe that their heart should be humble for the remembrance of Allah and what has come down for the truth۔ تو اس کا ہمیں یہ ترجمہ ملتا ہے کہ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ذکر کرنے سے ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ ہمارا نرم ہوتا ہے، سافٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرے۔ اور تو اب یہاں سے ہماری ٹاپک تھی اسے اب ہم ریکیپ کریں گے۔ تو میں اسے مائنڈ میپ کے ذریعے سے آپ کو میں ریکیپ کروں گا۔ تو پہلے جو ہمارا تھا میننگ روٹ ورڈ آف دا ذکر از ذکر اور میننگ آف ذکر از ریممبرنس۔
ریممبرنس آف اللہ. پھر اس کے بعد قرآن میں ہمیں دو سورت کی میں نے آیت لی تھی، ایک سورہ اعراف کی اور دوسری سورہ احزاب کی. پھر اس کے بعد حدیث میں نے تین 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 حدیث کے بکس میں سے لی تھی، وہ ایک بخاری، مسلم اور ایک ترمذی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ٹائپس آف ذکر کیا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر. اور ہم نے بہت کچھ دیکھا تھا، میں نے یہاں پہ تین ہی بتائے. پھر اس کے بعد ہم دیکھے تھے ذکر قلبی کیا ہے. تو ذکر قلبی ایک سائلنٹ ذکر ہے، ذکر خفی. اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے ذکر. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ایک واقعہ جو بی بی فاطمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہے تھے کہ تم تسبیح فاطمہ ہمیشہ رات میں سونے سے پہلے پڑھا کیا کرو. پھر اس کے بعد ہم نے ورچوز آف ذکر دیکھے تھے، ذکر کے کیا فائدے ہیں. تو اس سے ہمیں اللہ سے ہم قریب ہوتے ہیں اور ہمارا جو دل پہ زنگ ہوتا ہے وہ ہمارا ریموو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آخری جو دیکھے تھے وائی ٹو ڈو ذکر. تو اس سے ہمیں جو ہمارا اندرونی جو پیس رہتا ہے، اندرونی جو ہمیں سکون رہتا ہے، وہ ہمارا اچھا ہوتا ہے اور ہمارا دل نرم ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرا. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں قوت دے کے ہم صبح شام اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے اور ہر وقت ہمیں ذکر کرنے کی توفیق دے. جزاک